الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، توبہ کے ثمرات کیا ہیں؟ توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ اور کس بندے کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ کا اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب اللہ کا کوئی بندہ، رب کی بندی اس اللہ کی زمین پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، یہ زمین اس پر گواہ بن جاتی ہے، یا اللہ تیرے اس بندے نے، تیری اس بندی نے میری پشت پر یہ نیکی کی۔ اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کا بندہ، خدا کی بندی زمین پر کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، یہ زمین اس کے لیے بھی گواہ بن جاتی ہے کہ یا اللہ میری پشت پر اس نے گناہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ انسان جو آنکھ سے گناہ کرتا ہے، روز قیامت یہ آنکھ گواہی دے گی یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے گناہ کیا۔ اگر ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ گواہی دے گے یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ فلاں فلاں گناہ کیا۔ پیر گواہی دیں گے یا اللہ میرے ذریعے سے ناجائز جگہ پر، ناجائز مقام پر چل کر گیا، یہ گناہ کیے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے، بخت والی وہ اللہ کی بندیاں جو موت سے پہلے پہلے جو گناہ ہوئے، جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، اس سے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومنہ بندی اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، وہ زمین جو گواہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میری پشت پر تیرے فلاں بندے نے، تیری بندی نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ توبہ کے صدقے زمین کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بندہ جو آنکھ سے گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، پیروں سے گناہ کرتا ہے، کانوں سے گناہ کرتا ہے،
اس کا کوئی اعزاز جب گناہ کرتا ہے لیکن اللہ کے فضل رحمت سے اس کو توفیق مل جاتی ہے، وہ ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو رسول پاک فرماتے ہیں آنکھ بھی اس گناہ کو بھول جاتی ہے، ہاتھ بھی گناہ کو بھول جاتے ہیں، پیر بھی گناہ کو بھول جاتے ہیں، اور اس بندے کی گناہ کے وجہ سے جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے محبوب اس کی حقیقت کو اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی توبہ کرے لیکن علم حاصل نہ کرے وہ تائب نہیں۔ آپ مشاہدہ کریں 70 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے، اس سے پوچھو بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے مجھے پڑھنی نہیں آتی، افسوس کر رہا ہے مجھے پڑھنی نہیں آتی، لیکن جب اسے بتایا نماز اللہ کا کیسا فرض ہے تو نہیں پڑھتا تو تیرا انجام برا ہے، جو حامان فرعون شداد کے ساتھ تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ ڈر گیا، یہ توبہ کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، لیکن نماز پھر بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھنی نہیں آتی۔ میرے پیارے بھائی رسول پاک نے فرمایا ایسا تائب، ایسا شخص مرد عورت کوئی بھی ہو توبہ کرتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، اور پھر وہ سیکھ کے نماز پڑھنا شروع نہیں کرتا، نماز پھر بھی ادا نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ توبہ کرے لیکن علم حاصل نہ کرے یہ تائب نہیں ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کوئی توبہ کرے اور زیادہ اللہ کی عبادت نہ کرے یہ بھی تائب نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے دور تھا، اللہ کی اطاعت سے دور تھا، اللہ کے کام پہ عمل نہیں کرتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آنکھوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا، آنکھوں میں حیا نہیں تھی، یہ گناہ کرتا تھا، لیکن پھر جب اس کو احساس ہوا یہ گناہ ہے، اس کا بڑا عذاب ہے، اب اس کو توبہ کا شعار یہ ہے، توبہ اس کی اس وقت ہوگی جب اس کا جو گناہ کر کے زندگی گزاری ہے اس کے متبادل نیکیاں زیادہ کرے، اللہ کی عبادت زیادہ کرے، تاکہ وہ عبادت ان گھڑیوں کا متبادل بن جائے، اس کا بدل بن جائے، اور جو غفلت میں زندگی گزری ہے اللہ اس کی غفلت کی وجہ سے جو گناہ ہوئے وہ اللہ تعالیٰ اس کا فدیہ بنا دے، اس کا اللہ رب کریم اس گناہ کو ان نیکیوں کے صدقے بیلنس کر کے معاف فرما دے۔ توبہ تو کر لی لیکن عبادت میں کثرت نہیں ہے، ایسے بندے کی نبی پاک فرماتے یہ توبہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں حج کرنے جا رہا تھا، راستے میں ایک چرواہا ملا، میں نے چرواہے سے کہا بھائی کیا تو مجھے کوئی بکری دے گا کہ میں اس کو ذبح کر کے کھاؤں اور گوشت تمہیں بھی دے دوں؟ اس نے کہا یا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو بکریاں چراتا ہوں، یہ میری ملک نہیں ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بکری دے دے، پیسے لے لے، تجھے گوشت بھی دوں گا، تیرا مالک کون سا یہاں دیکھ رہا ہے؟ تیرا مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو کہہ دینا بھیڑیا لے گیا، تو کہہ دینا گم ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے،
آپ فرماتے میرے پاس روٹی تھی، میں نے نکالی کہ روٹی کھاؤں، اسے بلایا، بھائی تو بھی میرے ساتھ شریک ہو جا۔ اس نے کہا حضرت میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی گرمیوں کے دن اور تو چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، صحرا میں گرمی اور زیادہ ہوتی ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تو نے نفلی روزے اتنی تکلیف میں کیوں رکھے؟ کہتا ہے میری پچھلی زندگی غفلت میں گزری، میری پچھلی زندگی گناہوں میں گزری، اب میں نفلی عبادتیں کر کے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، یہی نبی پاک کا فرمان ہے، توبہ کرے اور عبادت میں زیادتی نہ کرے، زیادہ عبادت نہ کرے، یہ بھی تائب نہیں ہے۔ اس نے احساس نہیں کیا جو زندگی میں کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، ان کو اگر میں چاہتا ہوں کہ دور کر دوں، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے زیادہ رب کی بندہ عبادت کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، اب اللہ کو راضی کرنے پر جٹ گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ توبہ کرے لیکن پرانے دوستوں کو نہ چھوڑے، یہ بھی تائب نہیں ہے۔ کوئی بندہ خود نہ نیک ہوتا ہے نہ بد ہوتا ہے، جن کے پاس بیٹھتا ہے، جن سے اس کی یاریاں ہیں، جس سے اس کی دوستی ہے، اسی کے طریقے پر ہوتا ہے، اسی کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر گناہگار ہے وہ خود اپنے طور پر گناہگار نہیں، اس کے ہمجولی ایسے ہیں، اس کے دوست ایسے ہیں، بے نمازیوں کے پاس رہ کے بے نمازی ہو جائے گا، نافرمانوں کے پاس رہ کے یہ بھی نافرمان بن جائے گا، اگر شرابیوں میں بیٹھے گا یہ شراب پینے لگے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی توبہ کرے لیکن اپنے پرانے دوستوں کو نہ چھوڑے، یہ بھی تائب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہ اللہ کا نافرمان تھا، اس کا ایک حلقہ تھا، اس کے حلقے میں اس کے دوست تھے، اگر یہ تائب ہو گیا ہے، یہ ان سے الگ ہو جائے گا، اس کی توبہ کا یہ ثبوت ہوگا۔ یہ توبہ تو کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن وہ پرانے دوست جن کے پاس بیٹھ کے یہ گناہ کرتا تھا ان کو نہیں چھوڑتا، یہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ چند دن اگر اپنے آپ کو روکے گا، آخر انہی کے ساتھ بہتا چلا جائے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، جن کے پاس ٹھہر کر، جن کے تعلق کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کا نافرمان تھا، اس کو انہیں چھوڑ دینا ہے، ان سے الگ ہو جانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی توبہ کرتا ہے لیکن اس کا اخلاق نہیں سنورتا، یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ وہی گالیاں بکتا ہے، اس کے اندر نہ تمیز بیٹھنے کی ہے، نہ تمیز بولنے کی ہے، دنیا اس سے بیزار ہے، ماں باپ اس سے تنگ ہیں، اس کے دوست یار اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی بندہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اگر اس نے توبہ کی ہے، اس کا اخلاق سنور جانا چاہیے، یہ تمیز والا بن جانا چاہیے، اس کو ادب سیکھ لینا چاہیے۔ توبہ تو کرتا ہے لیکن اخلاق نہیں سنورا تو تیرے میرے پیارے محبوب فرماتے یہ بھی تائب نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی توبہ کرے لیکن وہ مال و دولت جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کو صدقہ نہیں کرتا تو یہ بھی تائب نہیں ہے۔ قربان اللہ کے دین پر اللہ رب کریم پہلے اس کی ضرورت کے مال کو رکھنے کی اجازت دیتا ہے،
اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق جو ضرورت سے زیادہ ہے اس پر تیرے دوسرے مومن مسلمان کا حق ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی توبہ کرتا ہے لیکن اس کی ضروریات سے جو بڑھ کر ہے وہ صدقہ نہیں کرتا، اللہ کے نام پہ خیرات نہیں کرتا، یہ بھی تائب نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی جنت کا طالب ہو، جنت کا مشتاق ہو، جنت کو چاہتا ہو لیکن وہ کام نہ کرے جس سے اللہ بندے کو جنت دے گا، آقا فرماتے یہ تو جھوٹا ہے، یہ بھی تائب نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی اللہ کے بندے کو دوزخ کا خوف ہے، وہ دوزخ سے ڈرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا۔ دوزخ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک فرماتے یہ بھی جھوٹا ہے، یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کی توبہ سچی ہوتی جہنم کا دل میں خوف پیدا ہو جاتا، یہ گناہ چھوڑ دیتا، اس نے گناہ نہیں چھوڑا تو یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی مجھ محمد سے محبت کرتا ہو لیکن میری اطاعت نہیں کرتا، آقا فرماتے یہ بھی جھوٹا ہے، اس نے بھی توبہ نہیں کی۔ رسول پاک کے فرمان کے مطابق جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ طائب کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا طائب اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے جو توبہ کر لیتا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں طائب کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مومن توبہ کرتا ہے ہر اس دن کے بدلے جن دنوں میں اس نے گناہ کیے، رسول پاک کا فرمان ہے جب مومن اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ دن جن دنوں میں اس نے گناہ کیے ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے جتنے اس کے جسم پر بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تمہیں بتاؤں اللہ کیسی عبادت کا ثواب دے گا؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے ایسی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رسول پاک فرماتے جیسے ہی طائب اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال کے روتا ہے، کہتا ہے ہائے کیا بہتر ہوتا میں اس کو گناہ نہ کرواتا، یہ ایسی توبہ نہ کرتا کہ جنت کا حقدار بن جاتا۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی تار ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ توبہ کا در بند ہو جائے اور موت ہمارے اوپر سوار ہو جائے، میرے بھائی میرے بیٹے نادمی ہونا ہے، اللہ کے سامنے شرمساری ہونا ہے، کہہ دے یا اللہ میں نے اپنے سب گناہوں سے سچی توبہ کی اور آئندہ میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا تاکہ دنیا بھی سکون والی ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔